السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں جلسہ کی صدارت کے لیے آپ کے سامنے پھر ایک بار نام کا اعلان کرنا چاہوں گا، کیونکہ کسی بھی محفل اور مجلس کی چلانے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک صدر کا ہونا ضروری ہے، اور آج کے اس مجلس اور اجلاس کے لیے آپ کے سامنے صدارت کرسی پر جو شخصیت جلوہ افروز ہیں وہ ہیں سلیم الدین صاحب، امیر جماعت اہل حدیث اکولہ۔ اس کے بعد میں تمام بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو بھی ادھر ادھر باہر گھوم رہے ہیں وہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کر کے اس دینی مجلس میں آنے کی کوشش کریں، اور رب العالمین کی طرف سے جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم جناب صدر، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک دینی مجلس میں
شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ جس دینی مجلس میں رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکونت طاری ہوتی ہے، اس لیے ہم تمام کو اس مجلس میں باقاعدہ بیٹھ کر دینی باتوں کو سنتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم اور آپ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ بتایا گیا، مجھے آپ کے سامنے اللہ کی معرفت کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ہدایت یافتہ ہیں وہ لوگ۔ حضرات، ہم اور آپ آج کے اس پرفتن دور میں جس حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج خاص کر مسلمانوں کی جو حالات ہے، چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہو چاہے عالمی پیمانے پر ہو، ہر طرف سے مسلمان ذلت و خواری کے شکار ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو غیر معمول اور غیر محفوظ کے شکار ہیں۔ اس کی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین نے بیان فرما دی ہے۔ محترم حضرات، امن و سلامتی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ انسان کے پاس لاکھوں مال و دولت ہو، لاکھوں بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، گھروں میں ایسیاں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن امن و سلامتی کی دولت اگر نہیں ہے تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ اور امن و سلامتی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو رب کی توحید کی صحیح معنوں میں اقرار کرنے والے ہیں، جو رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کر ٹھہراتے۔ میرے بھائی اور دوستو، رب العالمین کی معرفت اور اس کی پہچان ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور رب العالمین کی تعلق سے، جو وحدانیت کے تعلق سے، ربوبیت کے تعلق سے اور اسماء و صفات کے تعلق سے جو بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم اور آپ سلف صالحین کے منہج پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، تبھی جا کر ہم اور آپ امن و امان کے مستحق بن سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک تاجر ہوتا ہے اور اس کی جو اصل سرمایہ ہوتی ہے، اس کی جو اصل پونجی ہوتی ہے،
اسے وہ ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو جو ہے ہمیشہ جمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن کی سب سے اصل پونجی، سب سے قیمتی سرمایہ اس کی توحید ہے۔ اگر بندہ مومن کے پاس توحید نہیں ہے، رب کی معرفت نہیں ہے، چاہے لاکھوں عبادتوں کو انجام دے لے، چاہے لاکھوں سجدوں کو انجام دے، چاہے لاکھوں نمازوں کی جو ہے پابندی کرے، لیکن رب کی توحید میں وہ کسی کو شریک کرتا ہو، وہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اس کی تمام عبادتیں کوئی کام کی نہیں۔ کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر ان سے بھی شرک ہو جائے، اگر یہ بھی شرک کرنے لگے، تو وہ نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود، وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے کے باوجود اگر ان سے شرک سرزد ہو جائیں، اگر وہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگے، تو ان کی تمام محنتیں، ان کی تمام نیکیاں ضائع اور اکارت جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کر بیٹھیں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کی سب سے قیمتی پونجی، سب سے قیمتی سرمایہ اس کی توحید ہے۔ آج اگر لوگوں کے سامنے توحید اور رب العالمین کی معرفت کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ توحید بتانے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو پہلے نمازوں کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو پہلے عمل کی طرف دعوت دی جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ کے پاس توحید ہی نہ ہو، اگر آپ کے پاس رب کی معرفت ہی نہ ہو، تو آپ لاکھوں عمل کر کے بھی اس سارے کے سارے اعمال آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی توحید کے خاطر، اسی رب کی توحید کی دعوت کے خاطر تمام لوگوں نے، صحابہ کرام کی بڑی جماعتوں نے اسی توحید کے خاطر اپنی جانوں کی قربانی تک دی، اپنی جانوں کی نچھاور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دی۔ میرے بھائیو اور دوستو، قربان جاؤ بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر کہ انہیں مکہ کی تپتی ریتیلی زمین پر انہیں لٹا دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم اپنے دین سے واپس آ جاؤ، تم اپنے دین سے پھر جاؤ، تمہیں یہ تکلیفیں دینا بند کر دیں گے۔ لیکن وہ توحید کی اہمیت کو سمجھتے تھے، وہ رب کی معرفت ان کی دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہتے تھے اتنی تکلیفوں کو جھیلنے کے باوجود ان کی زبان سے احد 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 کا لفظ نکلا کرتا تھا، کیونکہ وہ رب العالمین کی معرفت انہیں حاصل تھی۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 برس تک کس چیز کی دعوت دی؟ نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، کس کی طرف دعوت دی؟ 13 سالوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کفار جن کے اندر طرح طرح کی برائیاں عام تھی، چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ کھسوٹ، ایک دوسرے کو قتل غارت گری، تمام طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے انہیں جس چیز کی دعوت دی گئی وہ رب کی توحید کی دعوت دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وادیوں پر چڑھ کر لوگوں کو رب کی توحید کی طرف دعوت دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہاں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ کلمہ توحید جس کی دعوت دی گئی اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ،
سب سے پہلے تمام معبود کی جو ہے انکار کی دعوت دی گئی. سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی گئی کہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھا ہے سب سے پہلے اس کا انکار کرو. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بت کی پوجا کر رہے ہیں، وہ بھی قبروں پر جا رہے ہیں، سب اپنے اپنے جگہ پر ٹھیک ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے رب العالمین کی طرف سے توحید کی جو دعوت دی گئی وہ انکار معبود، یعنی تمام معبودان باطلہ کی انکار کی دعوت دی گئی. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. میرے بھائیو اور دوستو، اس بات کی معرفت ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے. سب سے پہلے تمام معبودان باطلہ کی انکار ہونی چاہیے، پھر رب کی توحید کا اقرار ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رب کی توحید کے اقرار کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہونا چاہیے. میرے بھائیو اور دوستو، مکہ کے کافر کل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امین اور صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کا اقرار کرتے تھے کہ یہ محمد بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھے نوجوان ہیں، ان کے اچھے اخلاق کی جو ہے وہ اقرار کیا کرتے تھے. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رب کی توحید کی طرف دعوت دی تو ان کی ان اعلیٰ اخلاق کے اقرار کرنے کے باوجود وہ ان کے دشمن، جانی دشمن ہو گئے. میرے بھائیو اور دوستو، مکہ کے کافر بھی اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے، لیکن کمی تھی تو کس چیز کی؟ کمی تھی اس بات کی کہ وہ اپنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. اے نبی، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے. یعنی وہ اللہ کو خالق اور مالک تصور کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن وہ اگر کمی کرتے تھے تو رب کی توحید الوہیت میں جو ہے کمی کرتے تھے. اور اسی توحید الوہیت کی دعوت رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو جو ہے اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا. تمام پیغمبروں کا مقصد اور دعوت ایک ہی تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تو کوئی تمہارا معبود نہیں. میرے بھائیو اور دوستو، آج ہمارے ہندوستان میں، آج ہم مسلمانوں میں ایسی نسلیں تیار ہو گئی ہیں جن نعروں کو ہم اور آپ کفریہ اور شرکیہ نعرہ تصور کرتے ہیں. آج مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ان نعروں کو جو ہے فخر کا جو باعث سمجھتے ہیں. آج ایسے نعروں کو جو ہے بلند کرتے ہیں جو رب کی توحید میں خیانت ہے، جو رب کی توحید میں تقصیر کرتے ہیں، جو رب کی توحید میں جو ہے ملاوٹ ہے. میرے بھائیو اور دوستو، آج مسلمان اپنے آپ کو جو ہے ذلت و رسوائی کے شکار کا وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، آج ہم پریشان ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، اس کی وجہ وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ لے رکھا ہے. کیا وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا رہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کیا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے دین کو مضبوطی عطا کرے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. آج مسلمان مضبوط نہیں ہیں، آج مسلمان بے بس ہیں، آج مسلمان لاچار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ رب العالمین نے آگے فرمایا
وَلَا يُبْدِلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم تمہیں ضرور تمہارے ڈر اور خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ آج مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، آج مسلمان بے خوفی کا شکار، آج مسلمان خوف کا شکار ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس کی وجہ یہی ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں۔ نبیوں کا رتبہ، نبیوں کا مقام اللہ تک پہنچائیں اور اماموں کا رتبہ نبیوں تک پہنچائیں۔ نہ دین میں خلل اس سے کچھ آئے، نہ توحید میں خلل اس سے کچھ آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کو رب مانتا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو رب کی توحید میں خیانت کرتے ہیں، جو رب کے ساتھ جو عبادتوں کا، جو تمام عبادتوں کا جو مستحق رب العالمین ہے، ان عبادتوں میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہماری تمام عبادتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے تمام عبادتوں کو صرف اور صرف ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ مکہ کے کافر، وہ کافر اس وجہ سے کہلائے کہ وہ رب کے ساتھ، رب کی عبادتوں کے ساتھ 360 معبودانوں باطلہ کے ساتھ وہ عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کا نقشہ کھینچا کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ تم ان معبودان باطلہ کی کیوں عبادت اور پرستش کرتے ہو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دے۔ آج مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ نہیں، ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں کہ تم میں چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کا ہونا ضروری ہے، تو رب العالمین جو آسمانوں کے اوپر ہے اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ چاہیے۔ ایسے غلط تعویلات اور غلط باتوں کے ذریعے سے لوگوں کی توحید پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آج مسلمان شوق سے تعویذوں کو پہنتے ہیں اور اپنے گھروں میں ایسے نقش نگار کو لٹکاتے ہیں جس میں رب العالمین کی توحید میں خلل آتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے ہمیں رب کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اور آپ اگر رب کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو ہم چاہے لاکھوں عبادتوں کو انجام دے لیں، ہماری عبادتیں کوئی کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جس نے توحید کے خاطر اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے سب کچھ، اپنے بال بچوں کو تک بھی اللہ کی راہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہمارا اور آپ کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کی جیسا ہو جائے تو ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہونے لگیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جیسا توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے اور رب کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح سے اپنے بچوں کو صحیح سے عقیدہ کی، توحید کی تعلیم و تربیت دیں۔ آج ہمارے بچے جو ہے رب کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ آج میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کی طرف لے جانا چاہوں گا کہ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست کا سامنا ہوا،
70 سے زائد صحابہ کرام کی جانوں کی قربانی دینی پڑی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ صحابہ کرام سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور احد کی پہاڑی پر حضرت سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا کہ افی القوم محمد، کہ تمہارے اندر محمد باقی ہیں، محمد ہیں۔ انہوں نے اس لفظ کو 3 مرتبہ استعمال کیا، افی القوم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے چاہا کہ ہم ان کا جواب دیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، نہیں، خاموش رہو۔ پھر ان سے پوچھا، ابو سفیان نے کہا، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو آؤ۔ پھر بھی صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، افی القوم عمر ابن الخطاب، کیا تمہارے درمیان ابن خطاب عمر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو آؤ، ہم سے مقابلہ کرو۔ صحابہ کرام خاموش رہنا پسند کیا۔ جب صحابہ کرام کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اولو حبل، کہ حبل کی جے ہو۔ آج جو جے جے کارا لگایا جاتا ہے، آج غیروں کے نام پر جو نعرے بلند کیے جاتے ہیں، میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اس کا کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اس کا کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ آج ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے نعروں کو جو ہے اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ایسے جو ہے رب العالمین کی توحید میں خیانت کرتے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب انہوں نے، ابو سفیان نے اولو حبل کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا تجیبونہ، تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ کرام نے جواب کیا دیا؟ اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند و بالا ہے اور وہی قائم رہنے والا ہے، اللہ اعلی و اجل۔ میرے بھائی اور دوستو، جب صحابہ کرام کی اپنی ذات پر بات آئی تو وہ خاموش رہے، لیکن رب کی توحید کی بات آئی تو انہوں نے آواز بلند کیا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج رب کی توحید میں خیانت کی جاتی ہے لیکن لوگوں کی آوازیں نہیں نکلتی۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر خیانت کی جاتی ہے، لوگوں کے منہ سے آواز نہیں نکلتی۔ لوگ اگر توحید پر بات کرتے ہیں تو تم اہل حدیث ہو، تم ہی جو ہے اس توحید کے رکھوالے ہو، تم ہی اس کی طرف صحیح دعوت دینے والے ہو، تم ہی رسالت کا صحیح دعوت پہنچانے والے ہو۔ اس لیے میں اپنے غیور نوجوانوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے اس بات کی جو ہے تلقین کرتا ہوں کہ آپ رب العالمین کی صحیح معرفت حاصل کریں اور رب کی صحیح توحید کو پہچانیں، اور اپنے بچوں کو اپنے مدرسوں میں، اپنے مسجدوں میں جو توحید کے جو سبجیکٹ اور پروجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اسے جو پڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو، آج ہمارے بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں مرتد کے شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو رب کی توحید کی معرفت ہی حاصل نہیں، ان کی توحید کی اہمیت ان کو حاصل نہیں، اس لیے وہ اسلام کی معرفت کو، وہ رب کی توحید کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے کفر ارتداد کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی جو ہے توحید کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کریں، اور ہم اور آپ مرتے دم تک اسی توحید پر قائم اور دائم رہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں قائم اور دائم توحید پر رکھے اور اسی توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔